آپ سن رہے ہیں درس حدیث۔ شہرت کے لیے نیک کام نہ کیجیے۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے، اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے عند اللہ بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، حدیث مبارکہ کا اصل منشا امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمام اعمال کی صلاح و فساد اور مقبولیت و مردودیت کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل صالح وہی ہوگا اور اسی کے اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہوگی جو صالح نیت سے کیا گیا ہو، اور جو عمل صالح کسی بری غرض اور فاسد نیت سے کیا گیا ہوگا وہ صالح اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ نیت کے مطابق فاسد اور مردود ہوگا، اگرچہ ظاہری نظر میں صالح ہی معلوم ہو۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے۔ اس کے یہاں ہر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔ کسی کو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب دار و مدار نیت ہی پر ہوگا تو اگر برے کام بھی کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ اعمال صالحہ ہو جائیں گے اور ان پر بھی ثواب ملے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری اور ڈاکہ زنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا اسے وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا تو کیا وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ جو کام فی نفسی ہی برے ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان میں حسن نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو بہرحال قبیح اور موجب غضب الہی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھی نیت کرنا اور ان پر ثواب کی امید رکھنا شاید ان کے مزید قباحت کا اور سزا میں زیادتی کا باعث ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ایک قسم کا کھیل ہوگا۔ بلکہ حدیث کا منشا اعمال صالحہ کے متعلق یہ جتلانا ہے کہ وہ بھی اگر کسی بری نیت سے کیے جائیں گے تو پھر اعمال صالحہ نہیں رہیں گے، بلکہ بری نیت کی وجہ سے اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ مثلا جو شخص نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے جس کو ہم اعلیٰ درجے کا عمل صالح سمجھتے ہیں، وہ اگر یہ خشوع و خضوع اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی دینداری اور خدا پرستی کے متعلق اچھی رائے رکھیں اور اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے تو اس حدیث کی روح سے اس کی یہ خشوع و خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ یا مثلا ایک شخص دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اس کے لیے ہجرت کی ساری مشقتیں اور مصیبتیں جھیلتا ہے، لیکن اس کی غرض اس ہجرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی نہیں بلکہ کوئی اور دنیاوی غرض پوشیدہ ہے۔ مثلا کسی خاتون سے شادی کی خواہش دارالہجرت کے لیے محرک ہوئی تو یہ ہجرت اسلام نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہ ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ بس یہی ہے اس حدیث مبارکہ کا اصل منشا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق عدالت الہیہ سے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک ایسے شخص کی پیشی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا۔ وہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتلائیں گے اور یاد دلائیں گے، وہ اس کو یاد آ جائیں گے، پھر اس سے فرمایا جائے گا بتلا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور کیا عمل کیے؟
وہ عرض کرے گا کہ خداوند، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تیری رضا طلبی میں جان عزیز تک قربان کر دی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا تھا کہ تو بہادر مشہور ہو، تو دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک عالم دین اور عالم قرآن حاضر عدالت کیا جائے گا، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے کیا اعمال کیے؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کے علم کو پڑھا اور پڑھایا، اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے عالم، قاری اور مولانا کہلوانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھر بحکم الہی اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص پیش کیا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ مال و دولت عطا کیا ہوگا۔ اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے مال و دولت کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ خداوندہ، میں نے خیر کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ نہ کیا ہو۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو سخی کہے، تو دنیا میں تیری سخاوت کا خوب چرچا ہوا۔ پھر اس کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں نیتوں کے فساد، بالخصوص شہرت، ریا اور نفاق سے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل کام آئے گا جو صالح نیت سے، یعنی محض رضا الہی کے لیے کیا گیا ہو۔ دین کی خاص اصطلاح میں اسی کا نام اخلاص ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔